بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز. وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف له قوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولنا ما روي أنه عليه السلام تزوج بميمونة وهو محرم وما رواه محمول على الوتي. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں چاہے مرد ہو یا عورت یا دونوں حالت احرام میں ہو تو یہ آپس میں بھی شادی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایک حالت احرام میں ہو اور دوسرا حالت احرام میں نہ ہو تب بھی شادی کر سکتے ہیں. یعنی حالت احرام میں جب وہ حج کے لیے یا عمرے کا احرام باندھا ہو تو اس دوران نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جائز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو تو اس دوران نکاح کرنا، شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے. چاہے دونوں حالت احرام میں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک حالت احرام میں ہو، شادی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ عبادت کا موقع ہے، حج کے ارکان میں، مناسک میں مصروف ہے، یا اسی طرح عمرے کے اعمال میں مصروف ہے، تو عبادت چل رہی ہے. اب عبادت میں نکاح کرنا وہ کہتے ہیں درست نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جائز ہے. اسی طرح اگر کسی لڑکی کا ولی حالت احرام میں ہے تو اپنے موالیہ کا وہ نکاح کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، کسی سے اس کی شادی کروا سکتا ہے. یعنی لڑکی کے ولی نے احرام باندھا ہے، اس دوران وہ اس لڑکی کا جو اس بیٹی ہوگی، بھتیجی یا بانجی جو بھی ہے جس کا یہ ولی ہے، یہ اس کی شادی کروا سکتا ہے کسی سے. ہمارے ہاں یہ جائز ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں بھی یہی اختلاف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں انسان نہ خود شادی کر سکتا ہے اور نہ کسی کی کروا سکتا ہے. یعنی اگر کسی کا ولی بن کر شادی کروانا چاہ رہا ہے تب بھی حالت احرام میں ولی بن کر شادی نہیں کروا سکتا کسی کی. ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم آدمی نہ نکاح کر سکتا ہے اور نہ اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے. یعنی نہ خود کسی کا نکاح کر سکتا ہے، نہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے، اور نہ خود اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کسی دوسرے کا بھی نکاح نہیں کروا سکتا اور اس کا بھی نکاح نہیں کروایا جا سکتا اگر یہ حالت احرام میں ہے. یعنی حالت احرام میں اگر انسان خود ہو تو اپنا نکاح بھی نہیں، تو خود بھی نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر اس کا نکاح کسی دوسرے نے کروا دیا تب بھی نہیں ہوگا. اسی طرح یہ خود اپنا نکاح کرنا چاہے یا ولی بن کر کسی کا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی کی تو اس وقت نبی علیہ السلام حالت احرام میں تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں شادی کرنا جائز ہے. تو لہٰذا یہ تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ آ گیا کہ پچھلی حدیث جو ہے
اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے حالت احرام میں، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے، نبی علیہ السلام نے خود نکاح کیا۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے، دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ تو تطبیق یہ ہے کہ وما رواہ محمول علی الوطی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جس حدیث کا تذکرہ کیا ہے اس میں نکاح سے مراد نکاح اصطلاحی نہیں ہے، نکاح لغوی ہے، یعنی وہاں پر نکاح کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ نکاح کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ عقد نکاح کرنا، شادی کرنا، اور لغوی معنی جو قرآن اور حدیث میں نکاح کا آیا ہے وہ ہے وطی کرنا، جماع کرنا، صحبت کرنا۔ تو اس حدیث میں جو نکاح سے مراد ہے، نکاح کا جو معنی ہے اس سے مراد وطی والا معنی ہے کہ حالت احرام میں صحبت کرنا، وطی کرنا، جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے عقد نکاح کیا تو اس سے مراد عقد نکاح ہے، تو لہذا دونوں حدیثوں میں تطبیق ہوگی۔ جس میں نکاح سے منع کیا ہے اس سے مراد صحبت ہے، نکاح سے مراد وہاں پر صحبت والا معنی ہے، لغوی معنی مراد ہے۔ اور جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے شادی کی، جو یہ حدیث ہے، تو اس سے مراد نکاح سے عقد نکاح ہے، بلکہ یہاں پر نکاح کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، بلکہ تزوجہ، نبی علیہ السلام نے شادی کی، اور شادی کا معنی ہے عقد نکاح کرنا، شادی سے مراد وطی نہیں ہوتی، لیکن نکاح دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی ہے صحبت کرنا، وطی کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ عقد نکاح کرنا۔ تو اس حدیث میں نکاح سے مراد صحبت ہے، وطی ہے، تو اس وجہ سے اور حالت احرام میں صحبت کرنا، وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے صحبت کر لی تو احرام ٹوٹ جائے گا، اگر حج کے دوران کی تو حج پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، اور عمرے میں کی تو عمرہ بھی دوبارہ قضا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے صحبت کرنا تو حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، شادی کرنا اور عقد نکاح کرنا یہ جائز ہے، یہ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ تو دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں۔ ابھی آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں قال ويجوز للمحرم، مصنف فرماتے ہیں کہ ويجوز للمحرم والمحرمة ان يتزوجا في حالة الاحرام، کہ محرم آدمی کے لیے اور محرمہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں حالت احرام میں شادی کرے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے حالت احرام میں شادی کرنا۔ وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی هذه الخلاف، اور محرم ولی کا حالت احرام میں اپنی مولیہ کی شادی کروانا یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے، یعنی ولی اپنی مولیہ کا حالت احرام میں شادی کروا سکتا ہے ہمارے نزدیک، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں کروا سکتا۔ یہ مسئلہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے۔ لہو قولہ علیہ السلام لا ينکح المحرم ولا ينکح، امام شافعی کی دلیل نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ محرم آدمی نہ نکاح کر سکتا ہے اور نہ اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے۔ لا ينکح ولا ينکح، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نہ خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے۔ محرم آدمی نہ خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے، اگر ينکح معروف کا صیغہ ہو تو۔ ولنا، اور ہماری دلیل ما رویہ، وہ حدیث سے جو روایت کی جاتی ہے کہ انہ علیہ السلام تزوج میمونہ وہو محرم، نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور نبی علیہ السلام حالت احرام میں تھے۔ وما رواہ محمول علی الوطی، اور جو حدیث امام شافعی نے روایت کی ہے، یعنی جو ان کی دلیل ہے، یہ وطی پر محمول ہے، یعنی اس سے مراد صحبت ہے، وطی ہے۔ ويجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية، وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نكاح الآماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق، وقد انتفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه،
وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضي فيه إطلاق المقتضي وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله ألا يحصل الأصل فيكون له ألا يحصل الوصف. یہاں سے فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلمان لونڈی یعنی مسلمان باندی سے یا کسی کتابی یا باندی سے شادی کرے. یعنی ایک مسلمان آزاد مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مسلمان باندی سے شادی کرے یا کسی کتابیہ سے شادی کرے. یعنی باندی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یعنی یہودی ہو یا عیسائی ہو، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے. تو اسی طرح جس طرح آزاد عورت سے شادی کرنا جائز ہے اہل کتاب میں سے، اسی طرح اہل کتاب باندی سے بھی شادی کرنا جائز ہے ہمارے ہاں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کتابی یا باندی سے شادی کرے. یعنی مسلمان باندی سے تو شادی کر سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن آزاد آدمی کسی کتابی یا باندی سے شادی نہیں کر سکتا، مسلمان باندی سے کر سکتا ہے. اور ہمارے نزدیک چاہے مسلمان ہو یا کتابیہ ہو، دونوں سے کر سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو باندی سے شادی کی جاتی ہے یہ مجبوری کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر کی جاتی ہے. اس لیے کہ جب باندی سے شادی کی جائے اور پھر باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی، اولاد چونکہ غلامی اور آزادی کے اعتبار سے اپنی ماں کے تابع ہوتی ہے. اگر ماں غلام ہے تو اولاد بھی غلام ہوگی، اور اگر ماں آزاد ہے تو اولاد بھی آزاد ہوگی. والد کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوتی آزادی اور غلامی کی وجہ سے. غلامی میں والد چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، بچے جو ہیں وہ اپنی والدہ کے تابع ہوں گے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ باندی سے جو شادی کی جاتی ہے تو اس میں یہ خرابی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو غلامی پر پیش کرتا ہے، یعنی اس کو غلام بناتا ہے. کیونکہ جب باندی سے اس کی اولاد پیدا ہوگی تو وہ غلام ہوگی. تو اس کا مطلب اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ باندی سے شادی کرنا گویا اپنے بچوں کو غلام بنانا ہے، اور غلام بنانا کسی کو گویا یہ اس کو ہلاک کرنے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تمام حقوق ضائع ہو جاتے ہیں. تو باندی سے شادی کرنا یہ اس بات کو لازم ہے کہ اپنے اولاد کو غلام بنانا ہے، اپنے اولاد کو غلامی پر پیش کرنا ہے. لیکن بعض اوقات انسان کو یہ طاقت نہیں ہوتی، یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی آزاد عورت سے شادی کرے، اس کے پاس اتنے وسائل اور اسباب نہیں ہوتے. تو ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت شریعت نے اجازت دی ہے کہ چلے باندی سے شادی کر لے. اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ کسی کام کی جب اجازت ضرورت کے تحت دی گئی ہوتی ہے، مجبوری کے تحت دی گئی ہوتی ہے، تو وہ اجازت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اجازت سے وہ مجبوری، وہ ضرورت پوری ہو سکے. اس کا قاعدہ ہے الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ. ضرورت اتنی ہی ہوتی ہے جس سے وہ ضرورت کی اجازت، مجبوری کے وقت جو اجازت ہے وہ اتنی ہوگی جس سے وہ مجبوری پوری ہو سکے. تو اب باندی سے اجازت جو باندی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت جو شریعت نے دی ہے وہ ایک مجبوری کے تحت دی ہے، اور مجبوری پوری ہو سکتی ہے، یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے مسلمان باندی کے ساتھ شادی کرنے کے ساتھ. جب مسلمان باندی کے ساتھ شادی کرنے سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو اب کتابی یا باندی سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی تو لہٰذا کتابی یا باندی سے شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت مسلمان باندی سے پوری ہو رہی ہے. اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ ضرورت کی اجازت ضرورت کے بقدر ہوتی ہے، ضرورت تقدر بقدر الضرورہ.
فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ باندی سے شادی کرنا ایک ضرورت کے تحت ہے، مجبوری کے تحت ہے، اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جس شخص کو آزاد عورت سے شادی کرنے کی قدرت اور طاقت ہو تو اس کے لیے باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص کو آزاد عورت سے شادی کرنے کی قدرت ہو، طاقت ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باندی سے شادی کرے، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں باندی سے شادی کرنا یہ مجبوری اور ضرورت کے تحت ہے، اور جب ایک شخص آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے تو لہٰذا اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ باندی سے شادی کرے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اور ان کی دلیل تھی۔ ہمارے نزدیک ہم فرماتے ہیں کہ جواز مطلق ہے، باندی سے شادی کرنا یہ مطلق ہے، قرآن حدیث میں کوئی قید نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ جو چیز اس کا تقاضا کرتی ہے، جس قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ باندی سے شادی کرنا جائز ہے، وہ آیت مطلق ہے، تو لہٰذا یہ اجازت بھی مطلق ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں آپ کو پسند ہے ان سے شادی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، حرام عورتوں کا ذکر کیا، جو عورتیں انسان پر حرام ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تب اس میں باندی بھی ہے، غیر باندی بھی ہے، سب آ گئی، تو لہٰذا قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی کہ باندی سے شادی مسلمان باندی سے شادی ہو سکتی ہے، کتابیہ سے نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ قید لگائی ہے کہ جب آزاد عورت سے شادی کرنے کی آپ کو قدرت ہو تو اس وقت باندی سے نہیں کر سکتے، کوئی قید نہیں، بلکہ یہ فرمایا جو پسند ہے آپ کو اس سے شادی کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ مذکورہ بالا حرام عورتوں کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے، تو اس میں غلام بھی ہے، باندی بھی ہے، آزاد عورت بھی ہے، تو کوئی قید قرآن اور حدیث نے نہیں لگائی۔ جب قرآن اور حدیث کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں قید لگانے والے کہ اس صورت میں کر سکتے ہیں شادی، اس صورت میں نہیں کر سکتے، اور اس باندی سے کر سکتے، اس سے نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ قید جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ یہ اجازت مطلق ہے، ہر آزاد آدمی کتابیہ باندی سے، مسلمان باندی سے، ہر قسم کی باندی سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ وَفِيهِ امتناع عن تحصیل الجزء الحر لا ارقاقه، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی تھی کہ باندی سے شادی کرنا گویا اپنے اولاد کو غلام بنانا ہے، اور جو غلام بنانا ہے، اگر کوئی شخص اپنے اولاد کو غلام بنا لے تو اس نے تو تمام حقوق اس کے ضائع کر دیے، تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے اولاد کو ہلاک کر دیا، اور اپنے اولاد کو ہلاک کرنا یا غلام بنانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی اس دلیل کا جواب یہاں سے احناف دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ باندی سے شادی کرنا اپنی اولاد کو غلام بنانا نہیں ہے، ہم اولاد کو غلام نہیں بناتے، بلکہ آزاد اولاد کو حاصل کرنے سے رکنا ہے، یعنی آزاد اولاد آپ حاصل نہیں کر رہے، باقی جب اولاد پیدا ہوگی خود بخود غلام ہوگی، کوئی شخص اس کو غلام نہیں بنا رہا، بلکہ کیونکہ اس نے جب باندی سے شادی کی تو آزاد اولاد کو حاصل کرنے سے یہ رک گیا، آزاد اولاد تو نہیں حاصل کی، باقی غلام بنایا نہیں ہے اس نے، غلام تو وہ خود بنے جب پیدا ہوئے، تو آزاد اولاد کو حاصل کرنے سے رکنا ہے باندی سے شادی کرنے میں، غلام بنانا نہیں ہے۔ اور جب انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اصل کو حاصل نہ کرے، اصل کو یعنی عزل وغیرہ کرے یا کوئی گولیاں وغیرہ کھائے جس سے حمل نہ ٹھہرے، بچہ ہی پیدا نہ ہو، یہ جائز ہے۔ جب شریعت نے اس کی اجازت دی ہے انسان کو کہ اگر وہ چاہے تو بچہ پیدا نہ کرے، عزل کرے بیوی کی اجازت سے، تو جب شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اصل حاصل نہ کرے، بچہ ہی حاصل نہ کرے، تو غلامی اور آزادی یہ تو ایک وصف ہے، تو یہ تو بطریق اولا جائز ہے اس کے لیے کہ وہ کوئی وصف حاصل نہ کرے، بچہ حاصل کرے لیکن وصف نہ حاصل کرے، اس کو بچہ چاہیے لیکن آزاد نہیں چاہیے،
تو وہ آزاد بچہ حاصل کرنے سے رکا ہے، غلام بنایا نہیں ہے اس نے. تو لہٰذا اور جب شریعت میں اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اصل کو حاصل نہ کرے، یعنی بچہ ہی سرے سے پیدا نہ کرے، تو جو کہ اصل ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وصف حاصل نہ کرے. وصف ہے آزادی اور غلامی، یعنی وہ آزادی حاصل نہ کرے، آزادی والا وصف نہ لے، غلامی والا وصف لے اور اصل لے لے. تو جب اصل نہ حاصل کرنے کی اجازت ہے تو وصف حاصل نہ کرنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے. اس کی وجہ سے کسی نکاح کو آپ ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے کہ یہ نکاح درست نہیں ہے. اگر اس لیے آپ کہتے ہیں تو پھر تو ہر نکاح، ہر وہ شخص جو بچہ حاصل نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، شریعت نے خود اجازت دی ہے. تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کی. تو لہٰذا غلام نہیں بنا رہے باندی سے شادی کرنے میں، بلکہ آزاد اولاد حاصل کرنے سے رک رہے ہیں. اور جب انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اصل حاصل نہ کرے تو اس کے لیے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ وصف حاصل نہ کرے. اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوَّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، باندی سے شادی کرنا جائز ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کتابیہ ہو. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز للحر ان يتزوج بأمة کتابیۃ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کتابی باندی سے شادی کرے. لأن جواز نکاح الآماء ضروری عنده، اس لیے کہ باندیوں سے شادی کرنے کا جو جواز ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ضروری ہے. ضروری کا مطلب اردو والا ضروری نہیں ہے. جو ضروری میں نے آپ کو بتایا کہ ضرورت کے تحت ہے، مجبوری کے تحت ہے. تو باندیوں سے شادی کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ضروری یعنی ضرورت کے تحت ہے. کیوں اس میں ضرورت کے اور مجبوری کے تحت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں لما فیہ، اس وجہ سے کہ من تعریض الجزء علی الرق، اس وجہ سے کہ باندی سے شادی کرنے میں اپنے جز یعنی اپنے اولاد کو غلامی پر پیش کرنا لازم آتا ہے. کیونکہ جب اولاد پیدا ہوگی تو غلام ہوگی، تو غلامی پر اپنے اولاد کو، اپنے جز کو غلامی پر پیش کرنا لازم آتا ہے باندی کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں. وقد انتفعت الضرورت، لیکن بعض اوقات پھر بھی آزاد آدمی سے، آزاد عورت سے شادی کرنے کے حالات نہیں ہوتے انسان کے. تو فرماتے ہیں یہ ضرورت کے تحت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی جز کو غلامی پر پیش کرنا ہے. وقد انتفعت الضرورت بالمسلمہ، اور یہ ضرورت مسلمان باندی کے ساتھ شادی کرنے سے پوری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جب مسلمان باندی کے ساتھ شادی کرنے سے یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر کتابی یا باندی سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ. ولہذا اب ایک دوسری دلیل اس پر پیش کرتے ہیں، ایک تائید پیش کرتے ہیں کہ باندی سے شادی کرنا جو ہے وہ ضرورت کے تحت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں. اس پر ایک تائید پیش کرتے ہیں، فرماتے ولہذا، اسی وجہ سے کہ باندی سے شادی کرنا ضرورت کے تحت ہے، اسی وجہ سے جعل طول الحرۃ مانعا منہ، آزاد عورت سے شادی کرنے کی قدرت غلام عورت سے شادی کرنے سے روکے گی. اسی وجہ سے آزاد عورت سے شادی کرنے پر قدرت کا حاصل ہونا یہ غلام عورت سے شادی کرنے سے انسان کو روکے گی. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اگر کوئی شخص آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ غلام عورت سے شادی نہیں کر سکتا، باندی سے شادی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب وہ آزاد سے شادی کر سکتا ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باندی سے شادی کرے، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے. فرماتے ہیں وجعل طول الحرۃ مانعا منہ، فرماتے ہیں آزاد عورت سے شادی کرنے کی قدرت کو بنا دیا گیا ہے باندی سے شادی کرنے سے مانے، یعنی باندی سے شادی کرنے سے وہ روکے گی. وعندنا الجواز مطلق لاطلاق المقتضی، اور ہمارے نزدیک باندی سے شادی کرنے کا جو جواز ہے یہ مطلق ہے مقتضی کی اطلاق کی وجہ سے. مقتضی سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہے جو تقاضا کرتی ہے، تقاضا کرنے والے کی مطلق ہونے کی وجہ سے، یعنی قرآن کی آیات کے مطلق ہونے کی وجہ سے. وفیہ، اور باندی کے ساتھ شادی کرنے میں امتناع عن تحصیل الجز الحر،
آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا ہے، لا ارقاقہ، نہ کہ اس کو غلام بنانا ہے، کیونکہ باندی سے شادی کرنے سے انسان آزاد اولاد کو حاصل کرنے سے رکا ہے، صرف اولاد کو غلام نہیں بنایا۔ تو فرماتے ہیں کہ باندی کے ساتھ شادی کرنے سے آزاد اولاد حاصل کرنے سے رکنا ہے، نہ کہ اس کو غلام بنانا ہے، یعنی اس کو غلام نہیں بنائے، صرف رکا ہے۔ اور جب رکا ہے تو آپ یہ بات آگے پھر سمجھ لے کہ وَلَهُ أَلَّا يُحَصِّلَ الْأَصْلَ، اس کے لیے جب یہ جائز ہے کہ وہ اصل حاصل نہ کرے، یعنی بچہ حاصل کرنے سے رک جائے، فَيَكُونُ لَهُ، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اللہ يُحَصِّلَ الْوَصْفَ، کہ وہ وصف حاصل نہ کرے، یعنی وصف حاصل کرنے سے رک جائے، اور وہ وصف آزادی، یعنی باندی سے شادی کرنے میں انسان آزاد اولاد حاصل کرنے سے رکا ہے، نہ کہ اس کو غلام بنایا ہے۔ اور جب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اصل حاصل نہ کرے، یعنی بچہ ہی سرے سے حاصل نہ کرے، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ وصف یعنی آزادی حاصل نہ کرے، بچہ حاصل کر لے، بچہ آ جائے لیکن آزاد نہ ہو، غلام ہو۔ تو جب بچہ حاصل نہ کرنے کی اس کو اجازت ہے، تو وصف جو کہ بچے کے ایک وصف ہے آزادی یا غلامی، وہ حاصل نہ کرنے کا تو اس کو بطریق اولا اجازت حاصل ہے شریعت کی طرف سے۔ تو لہٰذا وہ صرف آزاد بچہ حاصل کرنے سے رکا ہے، بچہ حاصل کیا لیکن وصف اس کا آزادی نہیں ہے، غلامی والا وصف اس نے لیا، آزادی والے وصف سے رکا۔ تو جب یہ جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس کی وجہ سے کسی نکاح کو ناجائز کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی اس دلیل کا جواب ہوا جس کی وجہ سے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے کسی نکاح کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَتَجْوِيزُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ وَعَلَى مَالِكٍ فِي تَجْوِيزِهِ بِرِضَاءِ الْحُرَّةِ وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنْصِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحِلِّيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ دون حالة الانضمام۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ آزاد عورت پر کسی باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کسی باندی سے شادی کرنا آزاد عورت پر یہ جائز نہیں ہے، یعنی نکاح میں آزاد عورت کے ہوتے ہوئے کسی باندی سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے آزاد عورت کی عزت نفس مجروح ہوگی، اس کو ٹھیس پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اور شریعت نے جو ہے انسان کو اور خاص طور پر جو پھر اپنے گھر والے ہیں، بیوی ہے، اس کو تکلیف پہنچانے سے حد درجے کی ممانعت کی ہے، ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو باندی سے جب شادی کی جائے گی تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگا کہ وہ سمجھے گی کہ میں اتنی کمتر ہوں کہ میرے خلاف جو ہے وہ ایک باندی سے شادی کی گئی ہے، اس سے عزت نفس مجروح ہوگی، اس وجہ سے شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آزاد عورت پر باندی سے شادی نہ کی جائے، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہ کی جائے۔ اور یہ حدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ حدیث مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، تو اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے اور دلیل ہے اس بات میں کہ وہ کہتے ہیں کہ غلام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے غلام سے شادی کرے، یعنی آزاد آدمی کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں آزاد عورت ہو تو وہ غلام پھر باندی سے شادی کرے، لیکن ایک غلام جس نے آزاد عورت سے شادی کی ہے، یعنی کسی غلام نے اگر آزاد عورت سے شادی کی ہے تو اس غلام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی باندی سے شادی کرے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے، لیکن ہماری یہ حدیث، یہ دلیل جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے، اس لیے کہ یہ حدیث مطلق ہے، اس میں کسی آزاد یا غلام کا ذکر نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہو یا آزاد کے نکاح میں ہو، اس کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ جس کے نکاح میں آزاد عورت ہے، چاہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، وہ شخص خود آزاد ہے یا غلام ہے، اگر اس کے نکاح میں آزاد عورت ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی باندی سے شادی کرے۔ وعلی مالک فی تجویزہ برضاء الحرہ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی ہماری یہ حدیث حجت ہے اس مسئلے میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ
کہ آزاد عورت کی رضامندی سے باندی کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس کو ٹھیس پہنچ رہی تھی. جب وہ خود اجازت دے رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عزت نفس مجروح نہیں ہو رہا. لیکن ہم فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات صرف حدیث پر عمل کرنے کی ہے. نبی علیہ السلام کا جب فرمان آ گیا تو اب ہمارے لیے چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب چاہے ٹھیس پہنچے یا نہ پہنچے اب جائز نہیں ہے. جس طرح شراب پینا نشے کی وجہ سے حرام ہے، لیکن جب ایک مرتبہ شراب حرام ہو گئی، اب چاہے کسی شخص پر نشہ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا، دونوں صورتوں میں شراب حرام ہے. اسی طرح جب ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اب چاہے عورت کو ٹھیس پہنچے یا نہ پہنچے آزاد عورت کو، اب دونوں صورتوں میں باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. چاہے ہم آزاد عورت خود اجازت دے تب بھی جائز نہیں ہے. آزاد اجازت دینے کا مطلب یہ کہ ٹھیس نہیں پہنچ رہی، ٹھیس نہ پہنچے اجازت دے تب بھی جائز نہیں ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی ہماری یہ حدیث اس لحاظ سے حجت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کی اجازت سے باندی سے شادی کرنا جائز ہے. ہم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے اس مسئلے میں، کیونکہ اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آزاد عورت نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو، بلکہ صرف مطلق کہا ہے کہ آزاد عورت نکاح میں ہو، چاہے وہ اجازت دے نہ دے، دونوں صورتوں میں باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے. تو یہ تو حدیث ہو گئی جو ہماری دلیل ہے، اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں کے خلاف حجت ہے. اب آگے ایک نقلی دلیل، عقلی دلیل پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الرِّقَّ أَثَرًا فِي تَصْنِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي الطَّلَاقِ انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ یہ جو غلامی ہے، اس کا نعمتوں کے ادا کرنے میں، نعمت کے ادا کرنے میں یا نعمتوں کے ادا کرنے میں بہت بڑا دخل ہے. غلامی جو ہے یہ انسان کی نعمتوں کو ادا کر دیتی ہے. اب شادی جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، شادی یہ بھی ایک نعمت ہے، تو لہٰذا باندی کے حق میں یہ بھی عادی ہوگی. اب عادی کیسے ہوگی؟ دو حالتیں ہیں شادی کی، ایک ہے حالت انفراد اور ایک ہے حالت انضمام. حالت انفراد کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے نکاح میں کوئی دوسری عورت نہ ہو تو اس صورت میں وہ آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر مرد کے نکاح میں حالت انضمام اس کو کہتے ہیں کہ آزاد آدمی کے نکاح میں کوئی دوسری عورت پہلے سے ہو تب بھی وہ آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے. تو آزاد عورت سے دونوں حالتوں میں شادی ہو سکتی ہے، حالت انفراد میں بھی، حالت انضمام میں بھی. حالت انفراد کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے نکاح میں پہلے سے کوئی عورت موجود نہیں ہے، اس کا پہلا نکاح ہے تو وہ آزاد عورت سے کر سکتا ہے. یا پہلا نکاح نہیں ہے لیکن پہلی والی بیوی مر گئی ہے یا طلاق دی ہے، لیکن بہرحال مرد کے نکاح میں کوئی عورت نہیں ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ آزاد عورت سے شادی کرے. اسی طرح اس کے نکاح میں اگر کوئی عورت پہلے سے موجود ہے تب بھی آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے. تو آزاد عورت کی دو حیثیتیں ہو گئی، حالت انضمام میں بھی اس سے شادی ہو سکتی ہے، حالت انفراد میں بھی اس سے شادی ہو سکتی ہے. اب اس کے مقابلے میں آ گئی باندی. اب باندی جو ہے اس کی ہر نعمت عادی ہوتی ہے آزاد عورت کے مقابلے میں، کیونکہ غلامی جو ہے یہ نعمتوں کو ادا کر دیتی ہے. اب شادی بھی ایک نعمت ہے تو لہٰذا یہ ادا کرے گی، اس غلامی کی وجہ سے یہ بھی اس کے حق میں عادی ہوگی. اب عادی ہونے کا مطلب یہ ہے، آدھا نعمت میں تنصیف اور آدھا پن اس طرح ہوگا کہ حالت انفراد میں تو لونڈی سے باندی سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن حالت انضمام میں جائز نہیں ہے. حالت انفراد کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے نکاح میں پہلے سے اور کوئی دوسری عورت نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باندی سے شادی کرے. لیکن اگر آدمی کے نکاح میں پہلے سے کوئی آزاد عورت ہے تو پھر اس کے لیے باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حالت انضمام ہے. کیونکہ جب باندی سے شادی کرے گی تو دونوں مل جائیں گی، سوکھنے ہو جائیں گی، تو حالت انضمام ہے. تو حالت انضمام میں جو ہے باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. لیکن حالت انضمام جب آزاد عورت کے ساتھ ہو، اگر پہلے سے باندی ہے اس کے نکاح میں تو پھر باندی سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن جب آزاد عورت کے ساتھ حالت انضمام ہو تو ایسی صورت میں
باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو عقلی دلیل یہ ہو گئی کہ یہ جو غلامی ہے یہ نعمتوں کو ادا کرتی ہے، اور شادی کے اعتبار سے عورت کی دو حالتیں ہوتی ہے، حالت انفراد اور حالت انضمام۔ تو آزاد عورت سے حالت انفراد، حالت انضمام دونوں صورتوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اب جو باندی ہے تو وہ آزاد عورت کے مقابلے میں نصف نعمت اس کو ملے گی، آدھی نعمت ملے گی۔ جب آدھی نعمت ملے گی تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ حالت انفراد میں تو اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن حالت انضمام میں جب آزاد عورت کے ساتھ حالت انضمام ہو تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو باندی کی یہ نعمت عادی ہوگی کہ اس کے ساتھ حالت انفراد میں شادی ہو سکتی ہے، حالت انضمام میں نہیں ہو سکتی، لیکن آزاد عورت کے ساتھ حالت انفراد، حالت انضمام دونوں حالتوں میں شادی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَىٰ حُرَّةٍ، اور آزاد عورت پر باندی سے شادی نہ کرے، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، باندی سے شادی نہ کی جائے آزاد عورت پر، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہ کی جائے۔ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ، اور یہ حدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے اس مسئلے میں کہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں غلام کو، کہ غلام کر سکتا ہے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے شادی۔ وعلی مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف یہ حدیث حجت ہے اپنی مطلق ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں کہ تجویز ہی برضاء الحرۃ، کہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں آزاد عورت کی رضامندی کے ساتھ، اگر آزاد عورت راضی ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے باندی سے، لیکن یہ حدیث مطلق ہے، ان دونوں کے خلاف حجت ہے ان مسائل میں۔ نقلی دلیل، عقلی دلیل، وَلِأَنَّ الرِّقَّ أَثَرًا فِي تَنْصِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي طلاق انشاء اللہ، فرماتے ہیں کہ غلامی کو نعمتوں کے ادا کرنے میں دخل ہے، عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ، اس بات کو ہم ثابت کریں گے کتاب الطلاق میں انشاءاللہ، لیکن میں نے آپ کو بتا دی، تفصیل ساری بتا دی، کتاب الطلاق میں دوبارہ بھی آ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ غلامی جو ہے یہ نعمتوں کو ادا کرتی ہے، اس بات کو ہم ثابت کریں گے کتاب الطلاق میں انشاءاللہ، کتاب الطلاق آگے آ رہی ہے۔ فیثبت، جب غلامی نعمتوں کا ادا کرتی ہے تو فیثبت بھی، تو اس رقیت کی وجہ سے، اس غلامی کی وجہ سے ثابت ہوگا حل المحلیت فی حالت الانفراد، باندی کے لیے محل حلال ہوگا حالت انفراد میں، یعنی ان سے شادی کرنا حلال ہوگا حالت انفراد میں، دون حالت الانضمام، نہ کہ حالت انضمام میں، کیونکہ دو حالتیں ہیں تو لہٰذا ایک میں جائز ہوگی اس سے شادی کرنا، دوسرے میں جائز نہیں ہوگی، بخلاف آزاد عورت کے کہ اس کے ساتھ دونوں میں شادی کرنا، کیونکہ یہ تو ادا کر دی ہے نا، غلامی کی وجہ سے ادا ہو گیا، تو غلامی کی وجہ سے ثابت ہوگا محل کا حلال ہونا، یعنی باندی کا حلال ہونا حالت انفراد میں، نہ کہ حالت انضمام میں، کیونکہ ادا ہو گیا۔ اور پورا حق کس کو ملے گا؟ آزاد عورت کو، تو جب پورا حق اس کو ملے گا تو دونوں حالتوں میں اس کے ساتھ شادی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، لقوله علیہ السلام وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ إِذْ لَا مُنَصِّفَ فِي حَقِّهَا، فرماتے ہیں کہ باندی پر آزاد عورت سے شادی کرنا جائز ہے، یعنی اگر پہلے سے نکاح میں باندی موجود ہے تو آزاد عورت سے شادی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آزاد عورت سے شادی کرنے سے باندی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی، کوئی عزت نفس مجروح نہیں ہوگا، اس لیے کہ آزاد عورت شرافت میں اور عظمت میں اس سے بڑھ کر ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی نا کہ جو ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی یا عزت نفس مجروح ہوگا، تو اس وجہ سے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ غلام باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آزاد عورت سے شادی کرنا جائز ہے باندی کے ہوتے ہوئے، اس لیے ایک تو یہ حدیث ہے، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ آزاد عورت جو ہے یہ تمام حالتوں میں جائز ہے، حلال ہے، یعنی تمام حالتوں میں اس سے شادی کرنا جائز ہے، حالت انفراد میں بھی، حالت انضمام میں بھی، اس وجہ سے کہ آزاد عورت کے حق میں کوئی چیز جو کہ تصنیف پیدا کرتی ہے، نعمتوں کو ادا کرتی ہے، تو آزاد عورت کے حق میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اس کے نعمتوں کو ادا کرے،
باندی کے لیے تو جو غلامی ہے وہ ادا کرتی ہے، اس کی نعمتوں کو، تمام نعمتوں کو ادا کر دیتی ہے، 2 طلاقیں ہوتی ہے، اسی طرح 2 حیض ہے، اور اسی طرح شادی، حالت انفراد، حالت انضمام، اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں۔ لیکن جو آزاد عورت ہے وہ تمام حالتوں میں حلال ہے، اس کے حق میں کوئی منصف، تنصیف کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنا حالت انضمام میں بھی جائز ہے، جیسے کہ اس مسئلے میں ہے کہ باندی کے ہوتے ہوئے اس سے شادی کرنا جائز ہے، اور حالت انفراد میں بھی۔ تو کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، اور آزاد عورت سے شادی کرنا جائز ہے باندی پر، باندی کے ہوتے ہوئے، لقول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، آزاد عورت سے نکاح کیا جائے گا باندی کے ہوتے ہوئے، یعنی باندی پر، وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ، اور اس وجہ سے بھی کہ آزاد عورت یہ حلال، من المحللات فی جمیع الحالات، تمام حالتوں میں حلال عورتوں میں سے ہے، یعنی یہ تمام حالتوں میں حلال ہے اس سے شادی کرنا۔ کیوں؟ اذ لا منصف فی حق، اس لیے کہ اس کے حق میں کوئی تنصیف کرنے والی چیز موجود نہیں ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَزَوُّجٍ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُحَرِّمُ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَّفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنِثْ بهذا. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ بَاقٍ مِّن وَجْهٍ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَيَبْقَى الْمَنْعُ احْتِياطًا بخلاف اليمين لأن المقصود ألا يدخل غيرها في قسمها۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے آزاد عورت کو طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاقیں دی ہے، اور اس عورت کی عدت ابھی باقی ہے، آزاد عورت کو 3 طلاقیں دی ہے یا طلاق بائن دی ہے، اور وہ آزاد عورت طلاق بائن یا طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقوں کی عدت میں ہے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو عدت کے دوران کسی غلام، کسی باندی سے شادی کی تو یہ شادی درست نہیں ہوگی۔ طلاق بائنہ کی عدت میں کسی آزاد عورت کو طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی ہے اور آزاد عورت ابھی عدت میں ہے، اس عدت کے دوران ہی یہ مرد اگر کسی باندی سے شادی کرے گا تو یہ شادی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں یہ شادی جائز ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آزاد عورت کے عدت کے دوران باندی سے شادی کرنا یہ آزاد عورت پر شادی کرنا نہیں ہے، یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہے، اور اصل میں جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے غلام باندی سے شادی کرنا ناجائز ہے، وہ حرام ہے، اور یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کو تو طلاق ہو گئی ہے، جب اس کو طلاق ہو گئی ہے تو نکاح میں باقی نہیں رہی، جب نکاح میں باقی نہیں رہی تو اب اگر باندی سے شادی کرے گا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ باندی کی شادی آزاد عورت پر کی ہے یا آزاد عورت کے ہوتے ہوئے کی ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک باندی سے شادی کرنا طلاق بائن کی صورت میں، جب آزاد عورت کی طلاق بائن کی عدت چل رہی ہو، عدت کے دوران باندی سے شادی کرنا یہ آزاد عورت پر شادی نہیں ہے، اور اصل میں جو حرام ہے وہ آزاد عورت پر شادی کرنا ہے، آزاد عورت کے ہوتے ہوئے شادی کرنا ہے، اور یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہے۔ اس پر وہ ایک تائید پیش کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو مضبوط کرنے کے لیے تائید یہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ آزاد عورت پر شادی نہیں کرے گا، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرے گا، اور پھر اس نے آزاد عورت کی عدت میں شادی کر لی، چاہے کسی باندی سے شادی کی، تو اس کی یہ قسم ٹوٹے گی نہیں،
اس لیے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے تو اس نے شادی نہیں کی، اس کو تو طلاق ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلے سے کہ اگر اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے، یعنی اس عورت کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرے گا، اور پھر اس کو طلاق دے دی اور طلاق کی عدت کے دوران اس نے اگر شادی کی، تو ایسی صورت میں یہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اگر نکاح ختم نہ ہوا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ شخص حانث ہوتا، اس لیے کہ اس پر شادی تصور ہو رہی ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے شادی تصور ہو رہی ہے اگر نکاح باقی ہے تو۔ لیکن یہ جب حانث نہیں ہو رہا تھا، معلوم ہوا کہ وہ پہلے والا نکاح جو اس عورت سے نکاح تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ جب اس مسئلے میں قسم کھانے کی وجہ سے یہ حانث نہیں ہو رہا اس لیے کہ نکاح ختم ہو گیا ہے، تو اسی طرح اس مسئلے میں بھی کہ جب باندی کے ساتھ اس نے نکاح کیا طلاق بائن کی عدت میں یا طلاق مغلظہ کی عدت میں، تو یہ شادی درست ہوگی، اس لیے کہ اس کو تو طلاق ہو گئی ہے، وہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ آزاد عورت پر شادی نہیں ہے یا آزاد عورت کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ قسم کھائی ہے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرے گا اور پھر اس کی عدت میں شادی کی، تو جس طرح حانث نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی، اسی طرح یہ شادی بھی درست ہوگی، کیونکہ جب وہ قسم درست ہے، کیونکہ وہ طلاق عدت میں ہے، تو جب قسم نہیں ٹوٹ رہی، قسم درست ہے، تو یہ شادی بھی درست ہونی چاہیے۔ یہ صاحبین کی دلیل۔ ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح من وجہ باقی ہے، بعض احکامات کے باقی ہونے کی وجہ سے۔ وہ بعض احکامات یہ ہے کہ عدت کے دوران مطلقہ عورت کا جو خرچہ ہے وہ اس شوہر کے ذمے ہے جس نے طلاق دی ہے۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلنے سے یہ شخص اس عورت کو روک سکتا ہے عدت کے دوران۔ اسی طرح اگر 2 سال کے اندر بغیر کسی شادی کے، یعنی شادی نہیں کی آگے اور بچہ پیدا ہو گیا، تو اسی مرد کا شمار ہوگا۔ تو من وجہ نکاح باقی ہے، یعنی نکاح کے بعض احکامات باقی ہے۔ اور اس کی مثال پیچھے ایک مسئلہ گزر چکا ہے کہ جب 2 بہنوں سے ایک بہن کو طلاق دے دی، اس کی عدت ابھی چل رہی ہے، تو اس دوران دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نکاح من وجہ باقی ہے۔ تو یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے، اس میں سب کا اتفاق تھا، صاحبین کا اور امام صاحب کا، سب اس ایک پلیٹ فارم پر تھے کہ اس کی عدت کے ہوتے ہوئے یہ دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب آزاد عورت کی عدت باقی ہے تو من وجہ کچھ احکام نکاح کے ابھی باقی ہے، اور وہ ہے نفقہ، سکنا یعنی رہائش دینا اور گھر سے باہر جانے سے روکنا، اور بچہ پیدا ہو گیا تو اسی کا تصور کیا جائے گا۔ جب نکاح کے کچھ احکامات باقی ہے تو احتیاط کی وجہ سے ہم نے باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا ہے، کیونکہ جب نکاح من وجہ باقی ہے عدت کے دوران، جب تک عدت ختم نہ ہو، تو لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ باندی کے ساتھ شادی کرنے سے اس کو روکا جائے، اگر یہ شادی کر لے تو اس کی شادی جائز نہ ہو۔ تو احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ من وجہ نکاح باقی ہے، اس کے احکامات باقی ہے، اس طرح پیچھے 2 بہنوں کے مسئلے میں یہ بات گزر چکی۔ بخلاف الیمین، یہاں سے ان کے اس مسئلے کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ قسم کھائے تو حانث نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں بخلاف قسم کے، قسم کا مسئلہ جو ہے یہ الگ ہے، اس لیے کہ قسم کھانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس عورت کے حصے میں کسی دوسری عورت کو داخل نہیں کروں گا، میں اپنا سارا وقت، اپنے تمام حقوق اس عورت کے حوالے کرتا ہوں جس سے میری شادی ہوئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں اس کے حصے میں کسی دوسری عورت کو شامل نہیں کروں گا۔ قسم سے یہ مقصد ہوتا ہے، صرف نکاح کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ جب مقصد یہ ہے کہ میں اس کے حصے میں کسی دوسری عورت کو شامل نہیں کروں گا، تو جب عدت کے دوران کسی دوسری عورت سے شادی کرے گا یا باندی سے شادی کرے گا، بلکہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے گا، تو یہ حانث اس لیے نہیں ہوگا کہ حقوق اس کے ختم ہو گئے، اب اس کے حصے میں یہ کسی کو شامل نہیں کر رہا۔ تو قسم سے مقصود یہ ہوتا ہے، جب قسم سے مقصود یہ ہے کہ اس کے حصے میں کسی کو شامل نہیں کروں گا، اور طلاق کے بعد یہ کسی سے شادی کرے تو اس نے اس کو اس کے حصے میں شامل نہیں کیا، تو لہٰذا اپنے قسم پر یہ پورا اترا، اس وجہ سے اس کی قسم نہیں ٹوٹی، بلکہ کیونکہ اس قسم سے یہ مقصود نہیں تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ تو اگر قسم سے مقصود یہ ہو کہ شادی نہیں کروں گا پھر تو حانث ہوگا، لیکن عام طور پر قسم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے حصے میں کسی کو شامل نہیں کروں گا،
اور طلاق کے بعد جب شادی کی تو اس کے حصے میں کسی کو شامل نہیں کیا، اس وجہ سے حانث نہیں ہوا، تو لہٰذا قسم کے مسئلے کو اس پر قیاس نہ کیا جائے، یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ قسم سے مراد مقصود الگ ہے اور اس مسئلے سے مراد شادی کرنا مقصود ہے، اور قسم کے مسئلے میں صرف وہ عورت کے حصے میں کسی کو شامل کرنا مقصود ہے۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ لم يجز عند ابی حنیفہ۔ فرماتے اگر کسی شخص نے باندی سے شادی کی آزاد عورت پر طلاق بائن کی عدت میں، آزاد عورت کی طلاق بائن کی عدت میں باندی سے شادی کی، لم یجز عند ابی حنیفہ، تو یہ نکاح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہ ہوگا، وہ یجوز عندہما، اور صاحبین کے نزدیک یہ نکاح جائز ہوگا، لأن هذا ليس بتزوج علیہا، اس لیے کہ یہ جو نکاح ہے یہ آزاد عورت پر نکاح نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہے، وَهُوَ الْمُحَرَّمُ، اور اصل میں حرام وہی ہے، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے نکاح کرنا باندی سے حرام ہے، اور یہ وہ نہیں ہے، تو جب یہ وہ ہے نہیں تو یہ حلال ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آزاد عورت پر شادی کرنا، نکاح کرنا نہیں ہے، وَهُوَ الْمُحَرَّمُ، اور اصل میں حرام یہی ہے، یعنی آزاد عورت پر شادی کرنا، ولہذا اسی وجہ سے کہ یہ آزاد عورت پر نکاح نہیں ہے، اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے قسم کھائی اللہ یتزوج علیہا، کہ وہ اس پر شادی نہیں کرے گا، یعنی اس کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرے گا، تو لم یحنس بہذا، تو وہ اس کی وجہ سے حانث نہیں ہوگا، یعنی اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ اس عورت کے ہوتے ہوئے میں شادی نہیں کروں گا اور پھر اس کی عدت میں شادی کر لی تو حانث نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہے، جب اس کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہے تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ اسی طرح جب باندی سے شادی کی اور عورت عدت میں ہے دوسری والی، تو یہ اس کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہے، تو لہٰذا نکاح جائز ہے، یہ صاحبین کی دلیل۔ ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ان نکاح الحرۃ باق من وجہ لبقاء بعض الاحکام فیبقى المنع احتیاطا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کا نکاح من وجہ باقی ہے، بعض احکامات کے بقا کی وجہ سے، کیونکہ بعض احکامات اس کے ابھی باقی ہے، وہ احکامات میں نے آپ کو بتا دیے تشریح۔ جب بعض احکامات کی وجہ سے یہ نکاح باقی ہے، فیبقى المنع احتیاطاً، تو اسی طرح یہ منع بھی احتیاطاً باقی ہوگا، یہ جو رکا شریعت نے روکا ہے یہ بھی احتیاطاً باقی ہوگا، ہم بھی احتیاطاً اس کو روکیں گے کہ ابھی یہ باندی سے شادی نہ کرے، اگر کرے گا تو جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آزاد عورت پر شادی تصور کی جائے گی، کیونکہ آزاد عورت کا نکاح جب من وجہ باقی ہے، اس کے احکامات من وجہ باقی ہے، تو اس سے جو روکا گیا ہے یہ بھی احتیاط کے طور پر باقی ہوگا۔ بخلاف الیمین، بخلاف قسم کے، قسم والے مسئلے کے، لأن المقصود، اس لیے کہ قسم سے مقصد قسم کھانے والے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ یدخل غیرہا فی قسمہا، کہ وہ کسی دوسری عورت کو اس عورت کے حصے میں شامل نہیں کرے گا، داخل نہیں کرے گا، یعنی اس کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرے گا، اس کے حصے میں کسی کو شامل نہیں کرے گا۔ تو جب طلاق کے بعد شادی کی تو اس عورت کے حصے میں کسی کو شامل نہیں کیا، اگرچہ اس نے اس عورت پر شادی کی ہے، کیونکہ یہ ابھی نکاح میں ہے، من وجہ نکاح باقی ہے، اس عورت پر شادی کی ہے، لیکن قسم کا جو مقصد تھا وہ پورا ہے، اس میں اس نے کوئی دخل اندازی نہیں کی، کیونکہ قسم کا مقصد یہ تھا کہ اس کے حصے میں کسی کو شامل نہیں کروں گا، عام طور پر قسم کا یہ مقصد ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے قسم والے مسئلے اور اس مسئلے میں فرق ہے، اس کو قسم والے مسئلے پر قیاس نہ کیا جائے، یہ قیاس مع الفارق ہے، قیاس مع الفارق ہے۔ وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِّنَ الْحَرَائِرِ وَالْآمَاءِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وقال الشافعي رحمه الله لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضروري عنده
والحجۃ علیہ ما تلون اذ المنکوحۃ ینتظمها اسم النساء کما فی الزہار۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 عورتوں سے شادی کرے، چاہے آزاد عورتیں ہو یا 4 باندیاں ہو۔ آزاد آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 آزاد عورتوں سے یا 4 باندیوں سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 4 سے زائد عورتوں سے شادی کرے۔ 4 آخری حد ہے، 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل رب العالمین کا یہ قول ہے، قرآن کی یہ آیت ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، آپ نکاح کریں جو بھی آپ کو پسند ہے، جو بھی عورتیں آپ کو پسند ہے، عورتوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہے آپ ان سے نکاح کریں۔ مثنیٰ 2 سے، وثلاث 3 سے، ورباع 4 سے، یعنی 2 سے شادی کر سکتے ہیں، 3 سے کر سکتے ہیں، 4 سے۔ 2 یہ تاکید کے لیے فرمایا، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 سے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم، اور اگر آپ آگے فرمایا کہ اگر آپ ان دونوں کے ان سب میں انصاف قائم نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ اعتدال قائم نہیں کر سکیں گے، عدل نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ ایک ہی پر اکتفا کریں، پھر ایک سے ہی شادی کریں۔ تو اس آیت میں بتا دیا کہ جو عورتیں آپ کو پسند ہیں ان میں سے 1 سے 2 سے شادی کرے، 3 سے، 4 سے۔ حکم تو پہلے یہ ہے، اور اگر عدل نہیں قائم کر سکتے تو پھر آخری حد یہ ہے کہ پھر 1 سے شادی کرے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ، 4 سے زیادہ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، جب تعداد پر قرآن مجید نے نص بیان کر دی، واضح آیت بیان کر دی تعداد پر، تو یہ 4 سے زیادہ کو منع کرتا ہے، کیونکہ مثنیٰ و ثلاث و رباع یہ لفظ خاص ہے، اور آپ اصول فقہ میں پڑھا ہوگا کہ لفظ خاص پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، سوائے قرآن کی کسی دوسری آیت سے یا حدیث متواتر سے یا حدیث مشہور سے۔ تو یہاں پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو اپنی طرف سے زیادتی کرنا قرآن مجید کے نص پر یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، عدد پر قرآن مجید کا نص بیان کرنا یہ 4 پر زیادتی کو، اس عدد پر زیادتی کرنے کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو لہٰذا 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مثنیٰ و ثلاث و رباع، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب اس کو غور سے دیکھیں، مثنیٰ 2، یہ واو جو ہے یہ آپ نے فقہ میں، اصول فقہ میں پڑھا ہوگا، یہ جمع مطلق کے لیے آتا ہے۔ جمع مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، مطلب یہ ہے کہ میرے پاس دونوں آئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آیا۔ تو قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ 2 سے شادی کرو، 3 سے اور 4 سے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ او واو جو ہے یہ او کے معنی میں ہے۔ او کا معنی جب ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نکاح کرو 2 سے یا 3 سے یا 4 سے، تو واو او کے معنی میں ہے۔ لیکن اہل تشیع حضرات، شیعہ یعنی روافظ، اس واو کو واو مطلق کے معنی میں لیتے ہیں۔ واو مطلق کے معنی میں جو آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ جو واو کا اپنا معنی ہے تو اس معنی میں لیتے ہیں، جیسے جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے، جب اس معنی میں لیں گے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ شادی کرو 2 سے اور 3 سے اور 4 سے، تو یہ سب کو جمع کیا جائے گا۔ جب سب کو جمع کرے 2 3
5 ہو گئے اور 4 اور ملائے تو یہ 9 ہو گئے، تو ان کے نزدیک 9 عورتوں سے شادی کرنا، ایک وقت میں ایک شخص 9 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ تو اہل تشیع کے ہاں 9 عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ اور جو خوارج ہے ان کے نزدیک واو جو ہے یہ جمع مطلق کے لیے آتا ہے، جس طرح اہل تشیع کے ہاں اہل تشیع نے یہ معنی لیا، لیکن ان کے نزدیک ساتھ ایک بات اور بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مثنا 2 یہ تکرار کے لیے ہے، اور ثلاثہ یہ بھی تکرار کے لیے ہے، اور 4 یہ بھی تکرار کے لیے ہے۔ تو 2 4 ہو گئے، پھر واو کے ساتھ جمع ہو گئے، اس کے ساتھ 3 تو 6 وہ ہو گئے، 6 اور 4 10 ہو گئے، اور ورباع 4 تو 4 2 مرتبہ پھر جمع ہو گئے اس کے ساتھ، تو یہ ہو گئے 18، تو 18 عورتوں سے ان کے نزدیک شادی کرنا جائز ہے۔ تو اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے قرآن مجید کے معنوں میں کیا کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت سے یہ واو جو ہے یہ او کے معنی میں ہے، 2 سے یا 3 سے یا 4 سے، اور اسی معنی کی احادیث سے تائید ہوتی ہے کہ حدیث میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس آیت کا وہی معنی ہے جو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں، اور یہ معنی نبی علیہ السلام سے، صحابہ، تابعین سے اور اکابرین دین سے، بزرگان دین سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس آیت کا یہ معنی ہے کہ 4 سے شادی کرنا جائز ہے، 4 سے زیادہ سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کو واضح طور پر، عادت کو واضح طور پر بیان کیا، اس پر نص بیان کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورتوں سے تو 4 عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر باندی سے شادی کریں گے تو ایک باندی سے شادی کر سکتے، ایک سے زائد باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد عورتوں سے کرنی ہے تو 4 سے کرے، لیکن اگر باندی سے شادی کریں گے تو ایک باندی سے شادی کرنے کی اجازت ہے، ایک سے زائد کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک 4 باندیوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک باندی سے شادی کرنے کی اجازت ہے، دوسری سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ باندی سے شادی کرنا یہ ضرورت کے تحت ہے، اور ضرورت ایک شادی کرنے سے، ایک باندی کے ساتھ شادی کرنے سے پوری ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اب ضرورت پوری ہو گئی، اب جب ضرورت پوری ہو گئی تو دوسری کی ضرورت نہیں رہی، جب ضرورت نہیں رہی تو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ مجبوری کے تحت ہے، ضرورت کے تحت ہے، اور ایک شادی سے مجبوری اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جس طرح آج کل کے زمانے میں اکثر لوگوں کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایک شادی سے وہ فرماتے ہیں کہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مجبوری ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اب دوسری کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دوسری باندی سے شادی کرنے کی اجازت دے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ مجبوری کے تحت ہے، جب مجبوری ختم ہو گئی بس اب دوسرے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آزاد عورتوں سے شادی کرے تو پھر اس صورت میں، کیونکہ آزاد عورتوں سے مجبوری کے تحت شادی نہیں کی جاتی، ضرورت کے تحت، تو لہٰذا وہ 4 سے بھی کر سکتے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہماری جو یہ آیت ہم نے پیش کی ہے یہ ان پر دلیل ہے، یہ ان کے خلاف حجت ہے، ان کے خلاف دلیل ہے، اس لیے کہ جو آیت ہم نے پیش کی ہے یہ شامل ہے باندی کو بھی اور آزاد عورت کو بھی، اس لیے کہ فرض کہ ما طاب لکم من النساء، نساء میں آزاد عورت بھی آ جاتی ہے، چاہے آزاد منکوحہ ہو یا باندی منکوحہ ہو، سب کو نساء کہتے ہیں، جس طرح آیت زہار میں کہا ہے والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں۔ اب وہاں عورتوں سے مراد چاہے وہ اس کی عورت باندی ہو، آزاد ہو، نساء سب کو شامل ہے، تو اس آیت میں بھی نساء سب کو شامل ہے۔ یہاں پر باندی کی تخصیص کرنا اپنے طرف سے کسی حدیث وغیرہ کے یا کسی دلیل کے بغیر اپنی طرف سے تخصیص کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا باندی 4 باندیوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے، جس طرح کے 4 آزاد عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْآمَاءِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ آزاد عورت کے لیے جائز ہے کہ آزاد مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 آزاد عورتوں سے شادی کرے، والایماء اسی طرح 4 باندیوں سے شادی کرے، اس کے لیے جائز ہے، چاہے 4 آزاد عورتوں سے کرے یا 4 باندیوں سے کرے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ 4 سے زیادہ، اس سے زیادہ کے ساتھ شادی کرے، یعنی 4 سے زیادہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک وقت میں۔ لقوله تعالی، اس لیے کہ رب العالمین کا قول ہے
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آپ نکاح کرے عورتوں میں سے جو آپ کو پسند ہو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ وَالتَّنْسِيسُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، اور عدد پر تنسیس بیان کرنا، عدد کو واضح طور پر بیان کرنا، یہ اس عدد پر زیادتی سے روکتا ہے، یعنی اب اس عدد پر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، اور امام اس عدد پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، یعنی 4 سے زیادہ کی، اب 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يتزوج الا امة واحدة لانه ضروری عنده، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی باندی سے شادی کرے گا، شادی نہیں کر سکتا مگر ایک ہی باندی سے، لانه ضروری عنده، اس لیے کہ باندی سے شادی کرنا یہ ان کے ہاں ضروری ہے، یعنی ضرورت کے تحت ہے، تو لہٰذا ضرورت ایک شادی سے پوری ہو جاتی ہے، اب باندی کے ساتھ دوسری شادی نہیں کر سکتا، دوسری شادی یعنی ایک وقت میں 2 باندیوں کو اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ والحجت علیہ ما تلونا، اور امام شافعی رحمہ اللہ پر کے خلاف وہ آیت حجت ہے جو ہم نے تلاوت کی، یعنی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ اِذِ الْمَنْكُوحَةُ يَنْتَظِمُ اسْمُ النِّكَاحِ كَمَا فِي الظِّهَارِ، اس لیے کہ باندی، منکوحہ باندی کو بھی لفظ نساء جو ہے یہ شامل ہے، جس طرح کہ آیت ظہار میں سب کو شامل ہے، باندیوں کو بھی، آزاد عورتوں کو بھی، اسی طرح منکوحہ باندی کو بھی لفظ نساء شامل ہے۔ تو جب یہاں پر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء کہا، تو چاہے وہ منکوحہ پھر باندی ہو یا آزاد ہو، اس سے شادی کرنا جائز ہے، 2 سے، 3 سے، 4 سے، کیونکہ یہ لفظ نساء سب کو شامل ہے، باندی کو بھی، تو یہاں پر باندی کو خاص کرنا، اس آیت سے الگ کرنا یہ جائز نہیں۔ ولا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من 2، وقال مالك يجوز لانه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير اذن المولى، ولنا ان الرق منسف فيتزوج العبد 2 والحر 4 اظهارا لشرف الحرية۔ اور جو غلام ہے وہ صرف 2 عورتوں سے شادی کرے گا، 2 سے زیادہ سے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں غلام بھی 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، چاہے وہ باندیہ ہو یا آزاد ہو، لیکن غلام بھی 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک غلام 2 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، چاہے وہ باندیہ ہو یا آزاد ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں غلام بھی ایک انسان ہے، تو نکاح کے معاملے میں اس کی انسانیت کو دیکھا جائے گا، تو جب انسانیت کو دیکھا جائے تو سب انسانیت میں برابر ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، تو لہٰذا نکاح کے معاملے میں جو غلام ہے وہ آزاد کی طرح انسان ہے، تو جتنا حق آزاد کو ہے اتنا حق ہی غلام کو ہے، یہاں تک کہ جو غلام ہے وہ اپنے آقا اور مولا کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہے۔ نکاح میں، شادی میں غلام کو اپنے آقا سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں نکاح کے معاملے میں غلام آزاد کی طرح ہے، وہ آزاد کی طرح 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھی شادی کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو غلامی ہے یہ نعمتوں کو ادا کرتی ہے، پہلے بھی یہ بات گزر چکی، یہ نعمتوں کو ادا کرتی ہے، اور شادی بھی ایک نعمت ہے، تو لہٰذا یہ غلامی اس کو بھی ادا کرے گی، تو جب اس کو ادا کرے گی تو آزاد مرد کو جب 4 شادیوں کا حق حاصل ہے، تو غلامی اس حق کو ادا کرے گی، اس نعمت کو، تو لہٰذا اب 2 کا حق حاصل ہو جائے گا غلام کو، تو غلام 2 شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آزادی کے شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اور آزادی کی عظمت کو غلامی پر ترجیح دینے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ غلام کو آزاد آدمی کا آدھا دیا جائے، اور جتنا حق آزاد آدمی کو دیا ہے اس کا آدھا غلام کو دیا جائے، اور جتنا حق غلام کو ہے اس کا دگنا آزاد کو دیا جائے، تو اس سے ہم آزادی کے جو وصف ہے اس کو شرافت بخش سکتے ہیں، آزادی کی شرافت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آزادی کی شرافت کا اظہار کرنا، آزادی کی عظمت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔
تاکہ لوگ غلامی سے بچے اور اسلام لے آئے اور اسلام کے خلاف صف آرا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے آزادی کو شرف بخشنے کے لیے بھی آزاد کو 4 کا حق ہے اور اس کے مقابلے میں غلام کو 2 کا حق ہے۔ اگر ہم غلام کو بھی 4 کا حق دے دیں گے تو پھر آزادی کی شرافت اور عظمت ظاہر نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک امام مالک نے یہ بات کی، یہ صاحب کتاب نے تو ذکر نہیں کی کہ غلام بغیر مولا کی اجازت کے شادی کر سکتا ہے، تو غالباً ہمارے نزدیک آقا کی اجازت کے بغیر غلام شادی نہیں کر سکتا۔ بہرحال کتاب کو دیکھے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ، فرماتے ہیں غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 سے زیادہ سے شادی کرے، یعنی 2 عورتوں سے زیادہ کے ساتھ شادی کرے۔ وقال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز، جائز ہے، یعنی وہ 2 سے زیادہ سے بھی شادی کر سکتا ہے، 4 سے شادی کر سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنزِلَةِ الْحُرِّ عِنْدَهُ، اس لیے کہ نکاح کے معاملے میں وہ امام مالک کے ہاں آزاد آدمی کی طرح ہے، نکاح کے معاملے میں وہ آزاد آدمی کی طرح ہے امام مالک کے ہاں۔ حتیٰ ملکہ بغیر اذن المولا، یہاں تک کہ وہ نکاح کی ملکیت رکھتا ہے مولا کی اجازت کے بغیر بھی، یعنی وہ نکاح کر سکتا ہے آقا کی اجازت کے بغیر بھی۔ وَلَنَا أَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو غلامی ہے یہ نعمتوں کو ادا کرتی ہے۔ فَيَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ، تو لہٰذا غلام 2 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اس لیے کہ غلامی نے ادا کر دیا ہے اس کے حق کو۔ وَالْحُرُّ أَرْبَعًا إِظْهَارًا لِشَرْفِ الْحُرِّيَّةِ، اور آزاد آدمی 4 سے کر سکتا ہے حریت کی عظمت کو، آزادی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ آزادی کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِي رحمه الله، وهو نظير الأخت في عدة الأخت، وهو نظير نکاح الأخت في عدة الأخت۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد مرد 4 عورتوں میں سے کسی ایک کو طلاق بائن دے دے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عورت کی عدت میں، طلاق بائن کی عدت میں وہ کسی چوتھی عورت سے شادی کرے، یعنی رابعہ سے شادی کرے، یعنی کسی چوتھی عورت سے شادی کرے۔ یعنی 4 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دی، طلاق بائن دے دی یا طلاق مغلظہ دے دی، ابھی جس کو طلاق دی ہے اس کی عدت چل رہی ہے، عدت پوری نہیں ہوئی، تو عدت کے دوران 3 بیویاں تو پہلے سے ہیں، تو چوتھی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ چوتھی تو جو ہے وہ اس نے طلاق دی ہے تو اس کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ جب تک عدت پوری نہیں ہوئے تو نکاح من وجہ باقی ہے، جب نکاح من وجہ باقی ہے تو گویا اس کے نکاح میں پہلے سے 4 بیویاں ہیں، تو لہٰذا کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں جب عدت گزر جائے گی تو پھر گویا کہ نکاح بالکل ختم ہو گیا ہے، اب اس کے نکاح میں 3 ہے تو لہٰذا چوتھی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن جب تک ایک عورت کا جس کو اس نے طلاق دی ہے جب تک اس کی عدت باقی ہے تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ اس کے نکاح میں 4 ہی عورتیں ہیں، یہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں اگر کسی نے، آزاد آدمی نے 4 بیویوں میں سے کسی ایک کو طلاق بائن دے دی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چوتھی سے نکاح کرے، یعنی کسی دوسری عورت سے ابھی نکاح کرے جب تک کہ اس عورت کی عدت نہ گزر جائے، کیونکہ جب تک اس کی عدت باقی ہے تو وہ اس کے نکاح میں تصور کی جائے گی۔ اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، جب طلاق بائن دے دی تو اس کا نکاح بالکل ختم ہو گیا، جب نکاح بالکل ختم ہو گیا تو اب اس عورت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ شادی کر سکتا ہے چوتھی، کیونکہ اب اس کے نکاح میں صرف 3 ہے، جو عدت گزار رہی ہے اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ شادی کر سکتا ہے عدت کے دوران بھی کسی دوسری عورت سے۔ لیکن یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے اور اس میں امام شافعی کے اختلاف تھا۔ یہ مثال ہے، نظیر ہے، ہم مثل ہے، یہ مسئلہ اس مسئلے کے ہم مثل ہے کہ ایک بہن سے شادی کی جائے دوسری بہن کی عدت میں، یعنی ایک بہن کسی کے نکاح میں تھی، اس کو طلاق دے دی، اب اس بہن کی عدت چل رہی ہے اور یہ شخص اس کی دوسری بہن سے شادی کر لے،
ایک عورت سے شادی کی تھی، اس کو طلاق دے دی، اب اس کی طلاق بائن کی عدت چل رہی ہے، اسی عورت کی دوسری بہن سے، اسی عورت کے بہن سے شادی کرنا یہ کر سکتا ہے عدت کے دوران یا نہیں؟ تو حناف کے ہاں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب تک ایک بہن کی عدت چل رہی ہے تو اسی کی بہن سے اگر یہ شادی کرے گا تو گویا ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا لازم آ جائے گا، اس لیے کہ جب تک عدت ہے حناف کے نزدیک نکاح باقی ہے، اب عدت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے، اس میں امام شافعی کا اختلاف تھا۔ اور نکاح من وجہ باقی ہے ہمارے نزدیک۔ من وجہ باقی کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا خرچہ، اس عورت کی رہائش، اور اس عورت کا اگر بچہ پیدا ہو جائے بغیر شادی کے 2 سال کے اندر اندر تو اسی شخص کا ہوگا، خرچہ بھی اسی کے ذمے ہے، اور عدت کے دوران رہائش بھی اس کے ذمے ہے، اور عدت کے دوران یہ گھر سے باہر جانے سے بھی اس عورت کو روک سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح من وجہ باقی ہے۔ جب نکاح من وجہ باقی ہے تو اس کے لیے اب اجازت نہیں ہے کہ یہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے جب تک کہ وہ نکاح من وجہ باقی ہے۔ جب نکاح من وجہ باقی ہے تو گویا اس کے نکاح میں اب بھی 4 عورتیں ہیں، تو لہٰذا یہ 5ویں سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں جب عدت گزر جائے گی تو پھر یہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ، اور کوئی آزاد آدمی 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے، طلاقاً بائناً، طلاق بائن دے دے، تو لم یجوز لہو، تو اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یتزوج رابعۃ، کہ یہ چوتھی سے شادی کرے۔ چوتھی سے مراد جو کسی دوسری عورت سے شادی کرے۔ 3 تو ابھی نکاح میں ہے، ایک طلاق ہوئی ہے، تو اب کسی 5ویں سے گویا کہ شادی کر رہا ہے، تو صاحب کتاب نے اس کو چوتھی لکھا ہے بہرحال، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب کسی چوتھی عورت سے شادی کرے حتیٰ تنقضی عدتها، جب تک کہ اس طلاق یافتہ عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ وفیہ خلاف الشافعی، اس مسئلے میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک گویا کہ عدت کے دوران بھی شادی کر سکتا ہے، طلاق یافتہ کی عدت چل رہی ہے تو یہ شادی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک گویا کہ جب طلاق ہو گئی تو نکاح ختم ہو گئی۔ وہو نظیر نکاح الاخت فی عدت الاخت، یہ مسئلہ نظیر ہے، مثال ہے اس مسئلے کا کہ بہن سے شادی کرنا جائز ہے، بہن سے نکاح کرنا بہن کی عدت میں، دوسری بہن کی عدت میں۔ ایک بہن کی عدت چل رہی ہے اور اسی طلاق یافتہ کی عدت کے دوران اس کی دوسرے بہن سے شادی کرنا ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک بہن کی عدت چل رہی ہے۔ جب ایک ہی شخص نے ایک بہن کو طلاق دے دی، اب اس کی عدت چل رہی ہے، تو اس کے دوران اس کی دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس بہن کی عدت چل رہی ہے گویا کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا۔ جب نکاح باقی ہے اور یہ اس کی دوسری بہن سے شادی کرے گا تو گویا ایک نکاح میں 2 بہنوں کا جمع کرنا لازم آئے گا، اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ مسئلہ پیچھے تفصیل